ایسا نہیں ہے کہ جن کے دل اللہ اللہ کرتے ہیں وہ پریشان نہیں ہوتے، پریشان ہوتے ہیں، وہ بھی پریشان تو سب ہوتے ہیں، لیکن دل میں اطمینان کے ساتھ پریشان ہوتے ہیں وہ، کہ نہیں بھی ہوا تو خیر ہے نا سرکار۔ یہاں پر جو ترجمہ قرآن مجید کی آیت کا کرتے ہیں، اس سے جو ہے غلط ترجمہ ہونے کی وجہ سے بڑا اعتقاد میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب جیسے لفظ ہے سکون، یہ جو لفظ ہے سکون اردو میں جو ہم استعمال کرتے ہیں، تو اس کو ہم آرام کے، کمفرٹ کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن سکون جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے، اور سکون کا مطلب ہے غیر متحرک ہونا، ساکت ہو جانا، رک جانا۔ جس طرح اگر آپ کہیں رہیں، اب میں وہی لفظ بولنے والا تھا، عام طور پر جو ہم بولتے ہیں کہ اگر آپ کہیں قیام فرمائیں، لیکن پھر قیام کا مطلب بھی بگڑ جائے گا۔ تو کہیں اگر آپ رہیں کہ بھئی یہاں آپ نے اب رہنے کا ارادہ کر لیا ہے، تو اچھی اردو میں اس کو کہیں گے سکونت اختیار کرنا۔ پہلے زمانوں میں جب ہم خط لکھتے تھے، خاص طور پر جو ایڈریس لکھتے تھے، تو ہم نام لکھ کے، کہ جیسے شکیل، اب یہ رہتا کہاں ہے وہ ایڈریس لکھنے سے پہلے لکھتے تھے سکنا۔ سکنا کا مطلب ہو گیا کہ یہاں رکے ہوئے ہیں، یہاں رہ رہے ہیں۔ تو سکون کا لفظ نکلا ہے ساکن سے۔ ساکن کا مطلب ہے رکا ہوا۔ قرآن مجید نے دل کے لیے سکون کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، قرآن مجید نے اطمینان کا لفظ استعمال کیا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ لفظ جو ہے سکون، یہ مولویوں نے اس کا ترجمہ لکھا ہے جو غلط ہے۔ اچھا، پھر ایک مقام پر لفظ سکون استعمال بھی ہوا ہے ایک روایت میں، لیکن وہ مختلف بات ہے، بالکل اس کے برعکس ہے۔ اب یہاں تو لکھا ہے نا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہاں اس بات کا جو ہے یعنی اظہار نہیں کیا گیا کہ بھئی ذکر اللہ سے اطمینان جو حاصل ہوگا قلب کو، وہ کس مرتبے والے کو ہے۔ مومن کے قلب کو اطمینان ہوتا ہے ذکر سے، یا ولی یا عاشق یا نبی، کس کے لیے؟ اس کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن ایک روایت ایسی ہے جس میں لکھا ہے السکون حرام علی قلوب الاولیاء، السکون حرام علی قلوب الاولیاء، کہ سکون جو ہے وہ اللہ کے دوستوں کے قلوب پر حرام کر دیا گیا۔ تو اب یہ اردو کا سکون نہیں ہے، یہ عربی کا سکون ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ جو ولی ہیں ان کی اللہ تعالیٰ یہ فطرت اور عادت بنا دیتا ہے کہ وہ کسی ایک روحانی مقام پر ٹھہرتے نہیں، ترقی کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ جو ہم لفظ اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں کہ بھئی دل کا سکون، پریشانی ہمارے دماغ کی ہے اور ہم اس کو تعبیر کرتے ہیں دل کی پریشانی سے۔ دنیاوی معاملات میں آپ کا دل کیوں پریشان ہو؟ پریشان ہونا دنیاوی معاملات میں آپ کے لطیفہ نفس سے ہے، پریشانی وہاں ہے۔ آپ کے اوپر کوئی دنیاوی پریشانی آ گئی، مشکل آ گئی، تو آپ کا نفس پریشان ہوگا، آپ کا دل پریشان نہیں ہوگا۔ یہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ بھئی دل کا سکون برباد ہو گیا، یہ ایک استعارہ ہے، یہ ایک کہاوت ہے، یہ ایک جملہ ہے جو ہم بولتے ہیں۔ ہمارے دانشور، ہمارے علماء اتنی زیادہ ان کی جذبات پر، کردار پر
اور انسان کی عادات پر گہری نظر نہیں ہے کہ جو ہم ان الفاظوں پر غور کر کے پتہ چلا لیں کہ کیا یہ الفاظ ہمارے جذبات، ہمارے کردار کی صحیح عکاسی کر رہے ہیں یا نہیں۔ تو یہ دل کا سکون یا سکون حرام ہو گیا ہے، یہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اصل چیز ہے پریشان ہونا۔ کوئی مشکل آ جاتی ہے تو ہم پریشان ہوتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ دل دنیاوی کاموں میں انوالو ہی نہیں ہوتا، اور پھر جب اللہ کا ذکر اور اللہ کا نور قلب میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر وہ اطمینان کی جو ہے ایک کیفیت ہے۔ اطمینان کی کیفیت کیا ہے پوچھئے؟ اطمینان کی کیفیت جو ہے اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جیسے ندیم بھائی کو ہم اگر یہ کہیں کہ یار ندیم، کل تم نے یہاں پر قوالیاں کرنی، اسپیکر اچھے ہوں، مائک بھی تمہارا صحیح ہونا چاہیے، اور تمہاری ٹیم بھی جو ہے ساتھ دینے والی جو ہم نوا ہیں وہ بھی سارے موجود ہوں، ریہرسل بھی خوب ہونی چاہیے۔ اچھا، اب 8 بجے آپ نے یہ کام شروع کرنا ہے۔ اب وقت جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، ندیم بھائی بولائے بولائے پھر رہے ہیں، کسی کو کہہ رہے ہیں اسپیکر لگاؤ، کسی کو کہہ رہے ہیں کہ یار وہ بندے کہاں ہیں، بندے لے کے آؤ، کسی کو کہہ رہے ہیں کہ یار وہ ریہرسل بھی کرنی ہے نا؟ تو اس لیے ایک پریشانی کا عالم ہے۔ پھر جو ہے اسپیکر لگانا ہے تو اب وہ کیبل نہیں مل رہی ہے، اس کیبل کی وجہ سے ایک پریشانی سی۔ اگر اس کے برعکس کیبل وغیرہ بھی مل جائے، ہر چیز سیٹ ہو جائے، 8 بجنے میں بھی بڑا وقت پڑا ہو، ہم نوا بھی آ جائیں، آرام سے بیٹھے ہیں، اب یہ دل کو اطمینان ہے کہ اب سارا کام ہو جائے گا۔ تو اطمینان قلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من آتی اللہ بقلب سلیم، کہ یوم محشر میں وہ شخص کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لایا۔ جب اللہ کا ذکر آپ کے قلب میں اتر جائے اور اس کے جو سٹانسز ہیں اس میں سیٹل ہو جائے تو آپ کو یوم محشر کی فکر ختم ہو جاتی ہے، اطمینان آ جاتا ہے کہ وہاں کامیابی ہوگی۔ اب اس لیے کہا کہ خبردار، اللہ جو ہے لٹرلی اس کا جو ہے نا مطلب ہے وارن کرنا، خبردار کرنا۔ ساری آیتوں سے پہلے اللہ نے لفظ اللہ استعمال نہیں کیا، یا تو یہاں کیا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن، اللہ کا مطلب خبردار، یا پھر اولیاء اللہ کا جب ذکر کیا تو بھی یہ استعمال کیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار ہو جاؤ، یعنی وارننگ دے رہا ہے اللہ، خبردار۔ وہ جو اطمینان ملے گا نا قلب کو، وہ اسی وقت ملے گا قلب کو جب قلب میں اللہ کا ذکر اتر جائے گا، پھر تم بے پرواہ ہو جانا۔ اب وہ بے پرواہ ہونا کیا ہے؟ سرکار نے اپنی گفتگو میں اکثر جو ہے ایک واقعہ سنایا کہ گجرانوالہ میں ایک انگریز ملا اور اس نے کہا کہ میں ہر چیز کرنے کو تیار ہوں، میں مسلمان ہونے کو بھی تیار ہوں، جو آپ کہو گے سب کچھ کروں گا، ہیں؟ لیکن میں آپ کے عالموں کے پاس گیا کہ میں مسلمان بھی ہو جاؤں گا اور اپنا نام بھی چینج کر لوں گا، میں داڑھی بھی رکھ لوں گا، سب کچھ کروں گا، لیکن مجھے صرف یہ بتا دو کہ مجھے گارنٹی ہے یا نہیں کہ اگر میں مسلمان ہو گیا تو میں جنت میں چلا جاؤں گا، گارنٹی مجھے دو اس کی۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہر مولوی نے یہی کہا کہ بھائی گارنٹی تو نہیں ہے کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو جنت میں جاؤ گے، گارنٹی تو نہیں۔ تو وہ انگریز کہنے لگا کہ بھائی جب کوئی آدمی اپنی پروڈکٹ بیچتا ہے تو اس کے ساتھ وارنٹی گارنٹی دیتا ہے، تم اپنے دین کی گارنٹی کیوں نہیں دے رہے؟ کیا اس میں کوئی خامی ہے؟ تو اس انگریز نے یہ سوال کیا کہ کیا آپ مجھے گارنٹی دے سکتے ہیں اسلام کی؟ تو سرکار گوھر شاہی نے فرمایا، سرکار گوھر شاہی فرماتے ہیں کہ جب تو دین پر سیدھے طریقے سے چلے گا، اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب دونوں ساتھ لے کے چلے گا،
جب تیرے دل میں اللہ اللہ شروع ہو جائے گا تو یہ جو دل کا اللہ اللہ کرنا ہے یہ گارنٹی ہی گارنٹی ہے۔ اگر تیرے دل میں اللہ اللہ شروع ہو گئی تو سمجھ جا اللہ نے تجھے قبول کر لیا، اللہ نے تجھے قبول کر لیا۔ اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ اگر تو قلب سلیم میرے پاس لے کے آیا تو تو کامیاب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے تو اسی طرح شارٹ کٹ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی پنچایت نہیں لگائے گا اس دن کہ بھئی اس نے دیکھو اس دن متیش کو گالی دی تھی، یہ گناہ یہ کیوں کیا، نہیں، اور وہ پاجامہ پہن کے کھڑا رہتا ہے شکیل باہر، وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر، چھوٹے چھوٹے گناہوں پر سرزنش تھوڑی ہوگی آپ کی، نہیں۔ کیا ہوگا وہاں؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو کچھ تمہارے سینوں میں ہوگا وہ نکالا جائے گا۔ اگر تمہارے سینے سے نکالی گئی اشیاء میں قلب سلیم ہوا تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ سورہ عادیات میں ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو کچھ تمہارے سینوں میں ہوگا وہ نکالا جائے گا۔ جو کہیں گے جی ان کے سینوں میں کیا ہے، وہ نکالو، وہ سینہ نکال کے دیکھا سارے سڑے ہوئے ہیں، لطیفہ قلب لطیفہ روح سب جو ہے وہ بیکار ہو گئے ہیں، نور پہنچا ہی نہیں، اور ظاہری طور پر بڑے سجدے کرتا رہا جی، بڑے نمازیں پڑھتا رہا، بڑے روزے رکھے، بڑا حج کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو گوڑے گٹے تیرے دیکھے نہیں کہ یہاں محراب بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جی میں نے تو سینوں کے اندر کیا چھپا ہوا ہے وہ دیکھوں گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اسی لیے یہ جو ذکر قلب ہے یہ گارنٹی ہی گارنٹی ہے، اور جب کسی چیز کی گارنٹی اللہ کی طرف سے مل جائے تو اس کیفیت کو اطمینان کی کیفیت کہتے ہیں۔ نصرت فتح علی خان کی قوالی کا ایک جملہ مجھے بڑا پسند آیا، وہ کہتا ہے کہ غم آون دی نہیں پرواہ، غم خار نہ بچھڑے۔ کیا کہا؟ غم آون دی نہیں پرواہ، غم خار نہ بچھڑے، کسے دا یار نہ بچھڑے۔ اسی طرح سرکار راضی ہو جائیں اور یہ بات دل میں اتر جائے کہ یار سرکار راضی ہو گئے، اس کے بعد کوئی بھی پریشانی آ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اگر کنفرم ہو جائے نا کہ سرکار راضی ہو گئے، سرکار راضی ہو گئے، اس کے بعد کچھ بھی ہو جائے، جو ہونا ہے سو ہو جائے، یہ اطمینان کی کیفیت ہے۔ جیسے اب وہ تھا حضور کا صحابی زید، حضور اس سے مذاق کرتے، وہ حضور سے مذاق کرتا، اس کے دل کو اطمینان تھا کہ میرا یار مجھ سے راضی ہے، تو نہ اس نے عبادتیں کی، نہ کوئی شراب شروع سے پرہیز کیا، سب کچھ کرتا رہتا تھا، اس کا دل اطمینان میں تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ جن کے دل اللہ اللہ کرتے ہیں وہ پریشان نہیں ہوتے، پریشان ہوتے ہیں، وہ بھی پریشان تو سب ہوتے ہیں، لیکن دل میں اطمینان کے ساتھ پریشان ہوتے ہیں وہ، کہ نہیں بھی ہوا تو خیر ہے نا سرکار، کوئی کام بگڑ گیا تو ان کو افسوس ہوتا ہے، پریشان ہوتے ہیں یار، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ دل پہ لگا لیں، اس ناکامی کو، اس پریشانی کو دل پہ لگا لیں۔ بہت سی پریشانی ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی خودکشی کر کے مر جاتا ہے یا ڈپریسڈ ہو جاتا ہے۔ ڈپریشن جو انسان کے اوپر ہوتا ہے، جو ٹوٹل مایوسی ہوتی ہے، تو وہ تو اسی وقت ہوتی ہے کہ بھائی ختم ہو گئی ہے کہانی اب تو۔ لیکن جن سے ان کا یار راضی ہو جاتا ہے ان کی زندگی کا مقصد ہی پورا ہو گیا۔ یہ چھوٹی موٹی پریشانیاں آتی جاتی رہتی ہیں، حل ہو گئی تو ہو گئی حل، اگر نہ بھی ہوئی تو وہ کہتے ہیں خیر ہے یار، ایسی کی کرنا ہے شو شادہ، نہیں ہو گئی تو ہو گئی، نہیں ہوئی پریشانی تو نہیں، سرکار راضی ہیں، بس 2 دن کی زندگی ہے، کیا ہے۔ اتنی خوبصورت بات ہے نا وہ، غم آون دی نہیں پرواہ، غم خار نہ بچھڑے، کہ غم آتے رہیں ان کی پرواہ نہیں ہے، لیکن غم خار جدا نہ ہو۔
TV, the place to connect with God.